مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ کہ جو جلباز ہوتا ہے نا وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے. تو فرعون کو چاہیے تھا نا تھوڑا سوچ لیتا کہ بھائی تیرے پاس کون سے الگ سافٹ ویئر آ گئے ہیں, تھوڑا غور کر لو. وہ جو نیوٹرل نوجوان تھا جو فرعون کو تبلیغ کر رہا تھا وہ یہ تھوڑی کہہ رہا تھا کہ موسیٰ پر ایمان لے آؤ, وہ کہہ رہا تھا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچے نبی ہوں, تم نے یہ لازمی فرض کیوں کر لیا کہ جھوٹے نبی ہیں؟ پاسبل تو ہے نا, اس بات کا امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے سچے ہوں, تو ایسا نہ ہو ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو فرعون نے جواب میں کیا کیا کہ میری کھوپڑی میں کبھی غلط بات نہیں آتی اور میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو بالکل 100% ٹھیک ہوگا. تو یہ فرعون ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ خواہشات کی غلامی. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ فرعون بھی خواہشات سے مغلوب ہو کے کیا کر رہا تھا؟ جلبازی. بھائی تو تھوڑا سا غور کر لیتا نا, ہو سکتا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہو. اچھا اس نوجوان کی حالت دیکھیں, اس میں جلبازی نہیں تھی. وہ بھی یہ کر سکتا تھا کہ ڈائریکٹ فرعون کو تبلیغ کرنا شروع کر دے کہ ایمان لے آئے اس کے اوپر, لیکن اس کو پتا تھا اگر میں نے ڈائریکٹ تبلیغ کر دی نا کہ ایمان لے آؤ, فرعون ایمان لائے نہ لائے میری گردن اڑا دی جائے گی. بعض لوگ یہاں بھی جذباتی ہوتے ہیں, بس حق ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے بیان کر دو. بھائی تو ڈنکے کی چوٹ کے بغیر بھی بیان کر سکتا تھا, تمیز سے بھی بتا سکتا تھا, اس سے نقصانات کا ریشو کم ہو جاتا, فائدے کا ریشو بڑھ جاتا. تو اس نے جلد بازی نہیں کی, بعد میں اپنے ایمان کا اظہار تو کیا اس نے, شروع میں بڑے آرام سے کہ بھائی دیکھ لیں میں بھی ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو تو ہم غور کر لیتے ہیں. تو لیکن اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا فرعون کی, دماغ اس کا پاگل ہوا تھا فرعون کا. تو خیر اس کا تو اب تو بیچارے کا بیڑا ہی غرق ہو گیا, پروگرام ہی اس کا سارا ختم ہو گیا فرعون کا. مصر میں رکھا ہوا ہے ایسے ہی یوں کر کے لیٹا ہوا ہوتا ہے, ویڈیوز لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کی, اور بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے کاش تھوڑا سا میں اس نوجوان کی بات پہ غور کر لیتا, کچھ کمپرومائز کر لیتے, کچھ مکمکا کر لیتے. دماغ ہی خراب ہو گیا تھا فرعون کا. تو جس کے پاس طاقت قوت زیادہ آتی ہے نا, اکثر ان لوگوں کی کھوپڑی آؤٹ ہونے کا چانس. ہاں اب مجھے یاد آ گیا, تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. تو وہ امریکہ اور پاناما کی بات آئی تھی نا, تو وہ یہاں سے اب مجھے آ گئی بات کہ فرعون کے پاس اس وقت تھی پاور. تو فرعون کو کتنی معقول مشورہ دیا گیا اس رجل مومن کی طرف سے, کتنا معقول کہ بھائی ہم مشورہ کر لیتے ہیں, اس پہ غور کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو. لیکن ڈنڈا کی طاقت تھی, فرعون نے فوراً کہا میں جو کہوں گا وہی 100% کیا ہوگا ٹھیک. سارے ایک دم چپ کر کے دبکے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے کیا حضرت, جیسے آپ فرمائیں. تو جو بڑی طاقتیں ہیں نا وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت اس ملک کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں. اگر ہم نے یہاں 32 ہزار ٹن وزنی بم گرا کے ان کا بیڑا نہیں غرق کیا نا تو ان کا بیڑا نہ غرق ہو جائے کہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی بڑی طاقتوں کا غریب ملکوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ان ملکوں کے حالات بہت خراب ہیں. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پہ بڑے بڑے بم گرا کے ان کی ایسی کی تیسی کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جائے. ٹھیک ہے نا, جیسے عراق کا کہہ رہے تھے کہ بیڑا نہ غرق ہو جائے, صدام بڑا ظلم کر رہا ہے, عراق کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے, لہذا 27 بڑے طاقتور ملکوں نے عراق پہ اتنے بم گرائے, ان کے کیل کے تنویں تباہ کر دیے, ہزاروں بچوں کو بھوک سے مار دیا تاکہ عراق کے حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, ٹھیک کہاں ہوئے, جو بیڑا کیا ہو گیا. اتنا تو صدام ظالم نہیں تھا. ایک انگریز کی مجھ سے نا بحث ہو رہی تھی انٹرنیٹ پہ, اس نے کہا تو مسلمان لوگ جو ہے نا وہ ہو, اس وقت افغانستان میں امریکہ نے بمباری شروع کی تھی, تو اس وقت یہ باتیں بھی چل رہی تھی کہ یہ مسلمان غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کرتے ہیں, لہذا پھر بم برساؤ, یہ کرو وہ کرو. تو ان دنوں میں نا کسی گورے کی مجھ سے چیٹنگ ہوئی, اس نے کہا کہ مسلمان غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کرتے ہیں اس لیے امریکہ نے افغانستان میں بمباری کی ہے. میں نے کہا یار فرض کرو اگر غیرت کے نام پہ ان لوگوں نے عورتوں کو قتل کیا ہے, ان کی ایک لسٹ بناؤ, اور تم نے جو قتل روکنے کے لیے بم برسائے ہیں نا اس کی لسٹ بناؤ. وہ ایک بم سے اتنے عورتیں مر گئی ہوں گی ایک ہی دن میں کہ وہ 100 سال میں اتنے قتل نہیں ہوئے ہوں گے. تو یہ کیا, بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاور. گھر میں بھی یہی ہے, آپ چرس پیو آپ کو صلواتیں سننے کو ملیں گی, آپ بری حرکتیں کرو صلواتیں, لیکن اگر آپ پیسہ کما کے لا کے دینا شروع کر دو,
پھر چرس چھوڑ ہیروئن پہ آ, پھر گھر میں آپ کو تانا نہیں, اب آپ پاورفل ہو گئے ہو. اب پتا ہے گھر والوں کو بھائی اس سے ہماری دال پانی کیا ہو گئی ہے, وابستہ. یہ میں اتنی ڈیٹیل آپ کو پتا ہے کیوں بتا رہا ہوں, اس لیے تاکہ طاقتور بننے کی کوشش کرو. سمجھتے ہو اس زمانے میں کمزور کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پیسہ کمانے کا جائز طریقے سے موقع ملتا ہے تو یہ نہ کہا کرو جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے, ٹماٹر سے کھلا سکتا ہے, وہ خربوزے سے بھی پہلے ہی ہمارا پروگرام بڑا ہوا ہے اور زیادہ بڑھ نہ جائے. تو ملک کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرو, خود بھی مضبوط بننے کی کوشش کرو. دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں, میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, مجھے پتا ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے بتانی پڑتی ہیں. ہم کیوں دن دناتے پھر رہے ہیں, ہم نے کیوں دوسری شادی کی, تیسری کی, کسی سے ڈرے نہیں, اس لیے کہ کسی سے قرضہ لیا ہی نہیں آئی بات. کبھی ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو سسرال سے 5 روپے مانگے ہوں. کیا خیال ہے, مانگ لیتے تو کر لیتے, پھر دوسری کے بعد تیسری کر لیتے, تیسری کے بعد چوتھی کر لیتے. سسرال کہتے کم بخت, جب مسئلے آتے ہیں تو ہم سے پیسے لے. حالانکہ میرے اوپر مسئلے آئے ہیں, ایسا کون دنیا میں ہوتا ہے مسئلے نہ آئے ہوں. میرے گھر والے ایک ونس اپون اے ٹائم بیمار تھے اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی. سسرال کی طرف سے آفر بھی تھی, لے لے. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے, حالانکہ نہیں تھا. اب کیا کیا میں نے, کیا کیا بیچا, بکری داؤ پہ بکری, میں نے کہا بکری سے جا, میں نے تجھے اللہ کے لیے بکری بیچ دی, اور پتہ نہیں کیا کیا بیچا, میں مجھے بھول گیا میں. تو پرانا قصہ ہے, پیسے نہیں لیے. تو جو ہاتھ یوں کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ بولو جھک کے رہتا ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے جیتا ہے. ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ آپ, غریب آدمی بھی ہاتھ اوپر اٹھا کے جی سکتا ہے. ہاں اپنا حق لینے میں گڑبڑ نہ کیا کرو. اب ایسا نہیں ہو کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے نہیں دے رہی, آپ کے ہم کبھی کمپنی کے سامنے ہاتھ نہیں. اپنا حق لینا ہاتھ پھیلانا نہیں کہلاتا, کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے, کام پورا کیا, تو اب آپ کا رائٹ ہے, پھر تو کیس بھی کرو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی جو ہے نا, چھوٹا بھائی وراثت کھا گیا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, شاید پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے وہی تھے یا کوئی اور تھے, آپ کی شکل کے تھے, آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی شکل کا بندہ تھا. میں نے کہا کیس کر دے بھائی. کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے. میں نے کہا نکال پیسے اپنے. چھوٹا بھائی کا یہ مطلب ہے کہ الو بنا بنا کے پیسے پھوڑتا جا رہا ہے. تو اپنا حق نہ چھوڑا کرو, کیونکہ اس سے حرام خوری کا موقع لوگوں کو اور ملتا ہے. میں بھی نہیں چھوڑتا اپنا. ایک آدمی نے مجھ سے صرف 7,000 روپے لیے تھے, دے نہیں رہا تھا. میں جب ٹائم آیا نا, میں اس کے گھر جا کے, اتنا بدتمیزی انسان, اللہ معاف فرمائے, یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دے بھائی تو. کہہ رہا کیا ہو گیا, میں کہیں لے کے بھاگ رہا ہوں. میں نے کہا بھاگ ہی تو رہا ہے نا, اگر نہیں بھاگنا ہوتا تو دے دیتا ٹائم پہ. تو میں بیٹھ گیا. حالانکہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے لچڑ لوگ پسند ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں. لچڑ آدمی کے پاس میرا دل نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ بھی چھوڑو. جو لالچ کر کے پیسے لے رہا ہے نا, گھما پھرا رہا ہے, اس کو دو ہی نہیں, اس سے نکلواؤ. اور فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمیز سے پیسے نہیں دے رہا نا, ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکال سکتے. اس کی کوئی چیز رکھ لو, بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لو. میرے پاس لوگ آتے ہیں, الحمدللہ بہت الٹے مشورہ بھی دیتا ہوں میں, اللہ کا بڑا فضل ہے. لوگ آتے ہیں کہ میرے 6 مہینے سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی بائک میرے پاس آئی ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا پی جا. میں نے کہا اتوار بازار میں بائک جا کے بیچ دے, جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے رکھ لے, باقی پیسے لے جا کے پکڑا دے. اس کے بغیر پیسے نکالنا ممکن نہیں ہے. ایک آپ کو بتاؤں, ایک آدمی نا احمقوں کی فہرست تیار کر رہا تھا, لسٹ تیار کر رہا تھا, بڑے سب سے بڑا احمق کون, اس سے چھوٹا کون. تو ایک دن کیا ہوا, اس کے پاس کوئی بندہ آیا, 1 لاکھ روپے چاہیے, اس نے دے دیے. بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا بے وقوف, مفتی صاحب نے اتنے بیانات بھی کیے کہ اس زمانے میں جو پیسہ دے وہ بے وقوف ہے, اس امید پہ کہ واپس ملیں گے, صدقے کی نیت سے دے دو الگ بات ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یار میرے بیان سنے ہوں گے, اس نے کہا یار سب سے پہلے نا میرا نام ڈال دے احمقوں کی لسٹ میں. اپنا نام ڈلوا دیا کہ احمقوں کی لسٹ میں, کراچی میں, پاکستان میں جو کسی کو پیسے اس امید پہ دے رہا ہے کہ یہ ٹائم پہ واپس دے دے, وہ کم بے وقوف ہو سکتا ہے, بہت بڑا بے وقوف. تو اس نے کہا بے وقوفوں اور احمقوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ کس کو ڈال دے, میرا نام. پھر اور بھی بے وقوف لکھے اس نے نیچے. کیا ہوا, 1 ہفتے بعد وہ بندہ پیسے واپس لا کے دے دیے اس نے. اس نے کہا میرا ہٹا کے اس کا نام ڈال بھائی, تو ہٹا دے. اس نے کہا میں سمجھ رہا تھا میں ہی بہت بڑا بے وقوف ہوں, اب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے بڑے بڑے بھی دنیا میں, یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس سے نہ لیتا تو یہ کیا کر لیتا. یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ یہ شاید میں زبردستی نکلوا لوں گا. کون نکلوا سکتا ہے بھائی؟
تو جو یہ تو خیر لطیفہ ہے, اس کو سیریس نہ لیں. لچڑ لوگ جو ہے نا, لچڑ, ان کے پاس کبھی بھی 1 روپیہ بھی مت چھوڑو. لچڑ پنا ہے کیا؟ یہ بھی جلد بازی ہے. یہ سارے بیان میرا جلد بازی کے خلاف ہی ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی, یہ ہمارے جاننے والوں کا واقعہ ہے, ان کا کاروبار خراب ہو گیا, پیسہ ڈوب گیا, سمجھ رہے ہو. اب وہ ہمارے دوسرے جاننے والے کو کال کر رہے ہیں کہ یار میرے کاروبار کا ہو گیا بیڑا غرق, کائنڈلی مجھے 6 کروڑ روپے دے دو اللہ کے نام پہ. تو مجھے کاروبار کرنا تو آتا ہے, بزنس کروں گا, 6 مہینے میں کروڑ بھی واپس کر دوں گا اور پروفٹ آدھا آدھا ڈیوائڈ کریں گے. ان کی قسمت اچھی تھی, انہوں نے مجھے فون کر لیا کہ مفتی صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے, 6 کروڑ روپے مانگ رہا ہے اور کروڑوں کا اس نے بزنس کیا بھی ہے. 6 کروڑ یا 7 کروڑ مانگ رہا ہے, بزنس کیا بھی ہے اس نے دبا کے. اب بیچارے کا حالات آ گئے, نقصان ہو گیا, تو ظاہر ہے پیسہ چاہیے, پیسہ ہے نہیں اس کے پاس. میں نے اس سے کہا اس سے پوچھو یہ رہتا کرائے کے گھر پہ ہے یا اپنے گھر پہ رہتا ہے. انہوں نے کہا پوچھا تو کہا تھی اپنا ذاتی گھر ہے. میں نے کہا اس سے پوچھو یہ گھر کی قیمت کتنی ہے, تو پتا چلا جی 10 کروڑ. میں نے کہا اس سے بولو کہ ایسا کریں کائنڈلی یہ 10 کروڑ کا گھر بیچیں, 6 مہینے کے لیے کرائے پہ آ جائیں. اگر کرائے پہ کوئی گھر نہیں دیتا تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ کو گھر دلوا دیں گے کرائے پر. نہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ ہمارے گھر ہی رہ لینا تھوڑے دن, دوست ہے نا, تو 6 مہینے کی رکھ لو اس کو, یا 6 مہینے کی کرائے پہ رہ لیں آپ, اور 10 کروڑ کا جب گھر بکے گا اس میں 6 کروڑ لگائیں بزنس پہ. وہ 6 کروڑ ہو جائیں گے بقول ان کے 12 کروڑ 6 مہینے میں. تو جب 12 کروڑ ہو جائیں گے تو 6 کروڑ کا گھر دوبارہ خرید لینا, اور وہ 6 کروڑ جو پروفٹ ہوگا اس میں جو انہوں نے 3 کروڑ آپ کو دینا تھا وہ بھی کہنا آپ ہی رکھیں. آہا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کتنا بہترین پیکج. وہ 3 کروڑ مجھے دینے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. میں نے کہا ان کو بولو یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے نا کہ وہ جو 3 کروڑ 12 کروڑ کما کے آپ نے مجھے دینے تھے وہ بھی, یہ دل کس کا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا. صحیح ہے نا. یہ 3 کروڑ بھی کس کے ہو گئے؟ آپ کے ہو گئے. مجھے پتا تھا وہ بلک بلک کے روئے گا. کمبختو تمہارے پاس جب تک پراپرٹی ہے تو دوسرے کا پیسہ ریورس کیا. میں نے گالی بڑی مشکل سے ابھی منہ سے نکل رہی تھی, مجھے پھر غصہ بہت آتا ہے. لچڑ پنے پر جتنا مجھے غصہ آتا ہے نا اتنا کسی چیز پہ نہیں آتا. آدمی جو ہو نا وہ ہو نا, نظر وہی آنا چاہیے. 2 نمبریاں کیوں کر رہے ہو لوگوں کے؟ اپنے دوست کے ساتھ تم فراڈ کر رہے ہو, دوست کے پیسے ڈبو رہے ہو تم بزنس میں. وہ بیچارہ سیدھا آدمی, اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا. میں نے کہا مرے گا. اگر اس کو 100% یقین ہوتا نا یہ 6 کے 12 ہو جائیں گے, یہ اپنی پراپرٹی بیچ کے سارا پروفٹ خود رکھتا. تو اب اس نے میرے مشورے پر اس کو فون کیا. میں نے کہا میرا نام نہیں لینا, وہ تو میں نے شروع میں کہہ دیا نا مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میرا نام نہیں لینا ورنہ میرے لیے بد دعائیں کرے گا. تو پھر اس نے جب فون کیا نا تو فون پہ اس نے کہا دیکھیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, ایکچولی پراپرٹی تو میرے پاس اور بھی ہے, وہ ایک گھر فلاں جگہ بھی ہے, لیکن دیکھیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ پراپرٹی بیچوں, یہ میری ضرورت کی ہے. اٹ از کالڈ لچڑ پن. سمجھتے ہو؟ تو نے دیواروں پتھروں سے اتنا دل لگایا ہوا ہے, یہ تیرے کو پتہ نہیں کوئی کس میں کوئی بزرگ نے تیرے کو ہبہ کی تھی یا کوئی زمزم کوئی مکہ مدینہ کے پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے, کیوں نہیں بیچنا چاہتا بھائی تو یہ بھی لالچ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جلد بازی کہ ایک دم کسی کا پیسہ لگے, رسک میں بالکل بھی نہ لوں تاکہ ڈوبے تو اگلے کا ڈوبے, ہمارا نہ ڈوبے, ہمیں کچھ نہ, ہم بیٹھ کے پیڑے کھائیں خالی. یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں جب وہ قناعت اور صبر سے کام نہیں لیتا, جلد بازی سے کام لیتا ہے. غیر اخلاقی حرکت مت کرو. آپ بولو کوئی بات نہیں, جتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی سے بزنس کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کھلانے والا ہے. جو دوسرے کا پیسہ بھیک مانگ کے مجھے ملے گا, جو اس سے مجھے پروفٹ دے سکتا ہے وہ مجھے میرے پیسے سے بھی پروفٹ دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ توکل کیا ہے؟ لازم ہے. اگر وہ پھر وہ خبردار ہو گئے نا, انہوں نے نہیں دیے, اس کا تو پروگرام بھی بیچارے کا اڑ گیا بیچارے کا. تو یہ بہت مجھے غصہ اس پہ نہیں آ رہا تھا جو دے رہا ہے مجھے, کہ تم اپنے دوست کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. اگر بالفرض پروفٹ ہو بھی جائے تو جب تک اپنا آپ کر سکتے ہو آپ کیوں دوسرے سے, کہ اس میں امکان تو ہے نا ڈوبنے کا, اس سے دوستی خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, 2 ٹکے کی رشتوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بہت بری حرکت ہے.
تو یہ ساری چیزیں انسان میں جو غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں, یہاں سے پیسہ گھسیٹ لوں, اس کا پیسہ لے لوں, یہاں سے نکلوا لوں, یوں کر کے ایسے کر لوں, پھر سسرال سے پیسے لے لوں, پھر یہ پرابلم آئی ہے. تو یہاں بھائی جتنے جیب میں ہیں قناعت کر کے سر اٹھا کے زندگی گزارو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ, کہ جو اللہ ادھار لے کے کھلا سکتا ہے وہ ادھار لیے بغیر بھی کھلا سکتا ہے. تو اس سے آپ کیا ہوگا؟ آپ سر اٹھا کے گریبان کھول کے گھومو گے, سمجھتے ہو؟ سر اٹھا کے جیو گے اور گریبان کھول کے گھومو. میں تو ایسے نہیں کھولتا کہ پسلیاں نظر آتی ہیں, اندر کی رپورٹ اتنی اچھی ہے نہیں, بہت باریک سا ہوتا جا رہا ہوں میں دن بدن. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.